میں اپنی طرف سے تعریف نہیں کرتا، مولوی سعید احمد اسد صاحب بریلویوں کا بہت بڑا مناظر ہے، اس نے ایک بیان میں حدیث پڑھ کے استدلال کیا کہ ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنت، کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف کی ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو دین کو آ کے بدل دے۔ حدیث کا معنی یہ تھا کہ جو قوم بدعت کو چالو کرتی ہے اللہ وہاں سے سنت کو اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اس نے یوں بنایا کہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو سنت کو آ کے بدل دے۔ مثال کے طور پہ اذان سنت تھی، اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر سے، اور اس نے حی علی الفلاح سے شروع کی، حی علی الصلاح پہ اور حی علی الفلاح پہ چہرے کو پھیرا جاتا ہے، اس نے اللہ اکبر پہ چہرے کو پھیرا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ چہرے کو پھیرا، تو اب یہ شریعت کو بدل رہا ہے نا، لہذا بدعت ہے۔ اب دیکھنا، اب وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، ہم نے اذان کو تو بدلا نہیں ہے نا، لہذا بدعت نہیں ہے۔ ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہم نے جنازے کو تو نہیں بدلا نا، لہذا بدعت نہیں ہے۔ ہم نے درود شریف بھی پڑھا اور انگوٹھے بھی چوم لیے، ہم نے درود کو بدلا تو نہیں ہے نا، لہذا بدعت ہے، لہذا بدعت نہیں ہے، لہذا جائز ہے۔ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام بھی جائز، انگوٹھا چومنا بھی جائز، اور جناب جی جنازے کے بعد دعا بھی جائز۔ اور قبر پر اذان تھی، ہم نے دعا مانگنی تھی، شریعت کا مسئلہ تھا، ہم نے اذان پہلے دے دی پھر دعا مانگی، ہم نے بدلا تو نہیں ہے نا معاملہ۔ بدلنا تو تب تھا نا کہ جب ہم دعا کے اندر جناب اللہ سے مانگنے کی بجائے قبر والے سے کہہ کے مانگتے، بجائے دعا مانگنے کے ہم کہتے نہیں دعا ہے ہی نہیں صرف اذان ہے، پھر تو تھی۔ اب ہم صلاۃ و سلام اذان کے اندر پڑھتے پھر تو بدعت تھا، پھر ہم نے بدل دیا جب ہم نے شروع میں اذان کو رکھا اور پھر صلاۃ و سلام کو رکھا، یا شروع میں صلاۃ کو رکھا پھر اذان کو رکھا، تو ہم نے اذان کو بدلا تو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کا اعتراض سمجھ آ گیا؟ اب جواب سنیں۔ مولوی سعید اسد ویسے تو بیچارہ بڑا اپنا بہت بڑا مفکر اسلام بنتا ہے، لیکن میری سمجھ میں اس بیچارے کو ٹکے جتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ ٹکا سمجھتے ہو؟ کھوٹا پیسہ، ٹیڈی پیسہ جنوا دیں، اور چلتا ہی نہیں جیڑا کھوٹا پیسہ، اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں، آپ خود مانیں گے کہ واقعہ صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں تھا نا۔ اب جو اس نے شروع کرا دیا تو اس نے طریقہ بدلا یا نہیں؟ تو پھر مجھے بتاؤ، تغییر سنت تو ہو گئی نا، مغیر سنت عمل ہے، تو پھر اس کو بدعت میں کیوں نہ کہوں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ نہیں ہے۔ مولوی احمد رضا نے خود اپنی کتاب احکام شریعت کے اندر مسئلہ نمبر 39 حصہ اول پہ یہ بات درج کی ہے، کہتا ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام سن 781 ہجری میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کیوں شروع ہوا، اس کی کیا وجہ تھی، اس پہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اگر گیا تو وقت تھوڑا ہے، میری گفتگو رہ جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ وہ کسی وقت کے لیے شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر کوئی یہ لمبا عرصہ نہیں چلا۔ یہ ہندوستان میں مولانا احمد رضا خان کی مہربانی ہے، یہ اسی کو اس کا نامہ اعمال میں یہ چیز داخل ہوگی کہ یہ اس کا شروع کرنے والا یہی ہے، بانی یہی ہے۔ اب دیکھنا، جنازے کے بعد دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نہیں تھی۔ اب کیا ہوا، اس نے جب دعا شروع کرا دی، وہاں نہیں تھی، وہاں جنازے کے بعد دعا نہیں تھی، اور اس نے جنازے کے بعد دعا۔ اب بتاؤ، سنت عمل کے اندر تغیر ہوا یا نہیں؟ بدلنا ہوا یا نہیں؟ تو یہی تو تبدیلی ہو گئی، پھر بدعت کیسے نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں، قبر پر یہ دعا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگائی ہے قبر پر، وہاں اذان نہیں دی نا۔ اگر دی ہے تو بریلوی جرأت کر کے اذان ثابت